أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ بس 1.5 مہینے کے بعد رمضان آنے والا ہے، فروری میں رمضان شروع ہوگا۔ تو رمضان کی مناسبت سے رمضان کی تیاری دلانے کے لیے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے چھوٹے اعمال مگر انعام بہت بڑے۔ چھوٹے کام مگر بڑے انعام۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آسان ایسی نیکیوں کو بتلاؤں گا کہ جس کو سن کر کے آپ خوش بھی ہوں گے اور تعجب بھی کریں گے کہ ہاں اتنی چھوٹی نیکی اور اتنا بڑا اجر و ثواب۔ تو میرے بھائیوں، آج کی خطبہ جمعہ کے اندر میں جن اعمال کو بتاؤں گا آپ اس کو یاد رکھیں اور رمضان تک اس کی خوب پریکٹس کریں، تاکہ رمضان میں آپ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ یہ جتنی بھی باتیں میں بتاؤں گا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا اور عمل کرنا، اس لیے کہ عمل کرنے سے فائدہ ہوگا۔ صرف سنیں گے اور سن کر کے بس چلے جائیں گے، عمل نہیں کریں گے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ بولتے نہیں کہ پھوٹی کوڑی بھی ملنے والا نہیں، یاد رکھ لیجئے، عمل سے ہی ہر چیز ہے میرے دوستوں، اور اللہ رب العالمین کو عمل ہی مطلوب اور مقصود ہے۔ چھوٹے کام مگر بڑے انعام، اس کے تحت سب سے پہلے میں ایک ایسا آسان اور چھوٹا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جو مسلمان اس پر عمل کرے گا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور جنت میں داخل کرا دوں گا۔ سبحان اللہ، کوئی بڑے عمل نہیں ہے۔ اور وہ عمل جانتے کیا ہے؟ سنیے حدیث، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ افریقہ ملک میں، دیکھیے صحابہ کرام کہاں نہیں گئے، افریقہ ملک میں رہا کرتے تھے، افریقہ ملک میں یہ رہا کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو انسان صبح میں ایک چھوٹا سا جملہ کہے، ایک دعا پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہو گیا، یہ بس اتنا چھوٹا عمل ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو جو انسان صبح میں یہ پڑھے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور جنت میں داخل کرا دوں گا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس کا اہتمام کرے گا، یہ دعا ہمیشہ پڑھے گا، تو وجبت لہ الجنت، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تیسری فضیلت سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ڈیلی روزانہ صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، پہلی حدیث کے اندر کیا ہے کہ کاؤنٹنگ نہیں تھی، آپ جتنا چاہے پڑھتے رہیں،
اور اس حدیث کے اندر خاص طور سے صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح میں 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اگر یہ کہے گا تو اللہ رب العالمین کے اوپر یہ واجب ہے، اللہ اسے ضرور بھی ضرور، اللہ اکبر، الا کان حقا علی اللہ، اللہ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین یرضیہ یوم القیامت، اللہ اسے راضی کر دے گا قیامت کے دن، اللہ اسے خوش کر دے گا، سبحان اللہ۔ صرف ایک چھوٹی سی دعا سے قیامت کے دن اللہ خوش کر دے گا، ضرور بھی ضرور اللہ ایسے انسان کو راضی کر دے گا۔ دیکھیے کتنا چھوٹا عمل ہے، اور یہ 3 مرتبہ پڑھنے میں میرے خیال سے صرف اور صرف 10 سیکنڈ لگیں گے آپ کو۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ابھی اور بھی سنیے اور خوش ہو جائیے۔ آپ جو ہے ڈیلی جتنا چاہے اتنا جو ہے نیکی کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ 1000 نیکی کر سکتے ہیں، 1000 نیکی۔ بہت ہی سمپل ہے، کوئی مطلب کہ مشکل نہیں ہے، یہ ٹاپک ہی ہے، چھوٹے کام مگر انعام بڑے، یاد رکھ لیجیے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم لوگ اس بات سے عاجز ہو کہ ڈیلی تم ایک وقت میں 1000 نیکی کر سکو؟ 1000 نیکی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم 1000 نیکی کیسے کر سکتے؟ 1000 نیکی بولے تو کتنا مشکل، 1000 نیکی یہ نہیں ہوگا ہم سے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ گن کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یہ 1000 نیکی اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے، یا پھر 1000 گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ 100 مرتبہ آپ کہہ کر کے دیکھیے، 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ اب یہ نہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ نماز کے بعد ایسے ہی تسبیح گنتے ہیں نا، ایسا نہیں گننا ہے، ٹھہر ٹھہر کے کیجیے، کم سے کم آپ کو تو معلوم ہونا کہ آپ کیا گن رہے ہیں۔ لوگ ایسے ہی گنتے رہتے ہوگا، ایک پتہ نہیں وہ 10 سیکنڈ میں پورے اذکار پڑھ لیتا، اب کیسا پڑھتے یہ اللہ ہی بہتر جانتا، پڑھنے والے جانتے ہیں۔ آرام سے رک رک کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح سے کہیے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 100 مرتبہ کہے گا اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جائے گی، اور یا پھر 1000 اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف رمضان ہی میں نہیں پڑھنا، یہ بات پہلے آپ سن لیجئے۔ اب میں نے کہا کہ رمضان کی تیاری میں کرا رہا ہوں، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ مولانا بولے رمضان میں پڑھنا نہیں، اس کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ آپ کو نیکیوں کے قریب لانے کے لیے، نیکیوں کے راستے پر لانے کے لیے، رمضان سے پہلے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے یہ عنوان منتخب کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری نیکیاں صرف رمضان میں کرنا، نہیں، یہ تو 1000 کی بات ہے میرے بھائیو۔ اب ذرا سنیے غور سے، ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 2500 نیکی ایک دن میں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ یہ عمل بہت آسان ہے، کرنے والے بہت کم ہیں۔ عمل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عمل ہما یسیر، یہ عمل جو ہے 2 عمل بہت ہی آسان ہے، ایزی ہے، لیکن کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب حدیث سننے کے بعد فیصلہ خود کر لیجئے کہ آپ کس میں، تھوڑے میں ہیں یا زیادہ میں۔ بہت ہی تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عمل ایسے ہیں کہ جو مسلمان اس پر ہمیشگی برتے گا، ہمیشہ کرنا، 1 دن کیے 2 دن کیے اتنے، جو مسلمان 2 کام پر ہمیشہ عمل کرے گا جنت کے اندر ضرور بھی ضرور داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہما یسیر، بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کو انجام دینے والے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا عمل جو بہت ہی آسان ہے، کرنے والے بہت ہی کم ہیں، آسان ہے لیکن کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد، سنیے ذرا غور سے، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا،
10 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. وہ جو اذکار پڑھتے ہیں نا یہ اس کے علاوہ آئی. 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. کتنا ہوا؟ 30 ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دن میں 5 وقت میں ملا کر کے 150 ہوں گے. 150 ہوں گے یعنی کہ 150 ہوں گے. لیکن ترازو میں جو اس کا اجر اور ثواب ہے وہ 1500 کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل کا ثواب 10 گنا ہے. تو 150 کے برابر 150 انٹو 10 کتنا ہو گیا؟ 1500 ہو گیا. پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس کو کرنے والے بہت کم ہیں لیکن بہت ہی آسان ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 الحمدللہ یعنی کہ 30 پر 3 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 30 پر 4 مرتبہ یعنی کہ 34 مرتبہ تم اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ گنتی میں 100 ہیں لیکن وزن میں جو اللہ رب العالمین نیکیوں کا اجر اور ثواب دے گا تو یہ اجر اور ثواب میں 1000 کے برابر ہے. تو 1500 یہ والے نماز کے بعد والے اذکار کا اجر اور ثواب، اور 1000 یہ 2500 نیکی. اب یہ حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی. صحابہ کرام نے کہا، ذرا غور سنیے، بہت ہی اہم بات ہے یہاں سے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دونوں عمل آسان کیسے ہیں اور عمل کرنے والے بہت تھوڑے کیسے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے. اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ عمل تو بہت آسان ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. دیکھیے صحابہ کرام نے کہا کہ بہت ہی آسان ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے بہت تھوڑے، ہم ایزی سے کر لیں گے. یہ ترمذی شریف کے اندر ہے. لیکن جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ہمیں بتلائیے، سمجھائیے کہ یہ عمل آسان کیسے ہے اور یہ عمل کرنے والے بہت تھوڑے کیسے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عمل آسان اس طرح سے ہے کہ جب تم میں سے کوئی انسان بستر پر سونے جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ انسان یہ ذکر کرے شیطان اسے سلا دیتا ہے، وہ ذکر نہیں کر پاتا ہے. ہو گیا. اور شیطان کو تو چھوڑ دیجئے، آج کل شیطان آرام سے بیٹھا ہے. شیطان کو آج کل کوئی کام کرنا نہیں ہے. شیطان نے ہم کو اور آپ کو ہاتھ میں موبائل دے دیا، شیطان نے ہمارے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. اب ہم اور آپ جو موبائل چھیڑتے کب سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے سینے پر موبائل آ کر کے گر جاتا ہے، ہماری بیوی جو ہے نا موبائل اٹھا کر کے بازو رکھ دیتی ہے. شیطان تو اب آرام سے ہے میرے بھائیو. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ بس انسان جیسے ہی یہ اذکار پڑھنا سوچتا ہے اس سے پہلے کہ انسان یہ اذکار پڑھے شیطان سلا دیتا ہے. پھر آگے دوسری حدیث جو دوسرا ٹکڑا وہ سنیے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایک انسان کے نماز کے وقت میں آ جاتا ہے اور وہ انسان نمازی انسان اس سے پہلے کہ یہ آسان 30 اذکار پڑھے یعنی 10 مرتبہ یہ پڑھے، شیطان اسے پڑھنے سے پہلے اسے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے. تجھے یہ کرنا ہے، تجھے وہ کرنا ہے، تجھے یہاں جانا ہے، دکان میں گراہک ہے، جا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اسے پڑھنے سے پہلے اٹھا دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سلام پھیرتی ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے اندر کچھ تو لوگوں کو کاٹ رہا تھا. ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو نا انگار پر بیٹھے تھے، سلام پھیرتے پیچھے بھی نہیں دیکھتے، کوئی نماز پڑھ رہا نہیں پڑھا اس کا بھی خیال نہیں، بس نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں. میرے بھائیوں جو انسان یہ اذکار نہیں پڑھے گا بہت بڑی نیکیوں سے محروم رہ جائے گا. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت آسان ہے، کرنے والے بہت تھوڑے. شاید ہی اللہ ماشاءاللہ کوئی کرتا ہوں گا. تو آج سے عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جمعہ کے بعد پہلے آپ جو ہے 10 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد اب یہ نہیں کہ اس کو آپ چھوڑ دیجئے، یعنی 100 والی جو ہے نا 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا، اس کو بھی پڑھنا. ہم اور آپ جتنی بھی نیکیاں کر لیں بہت کم ہے میرے بھائیوں، قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو یہ 2500 نیکی کمائیں گے. جمعہ کے بعد سے جو ہے نا آپ شروع کر دیجئے اور رات میں آپ جو ہے یہ اذکار گن کر کے یاد سے پڑھیے. اور اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو دیوار پر لکھ لیجئے مجھے ذکر کرنا ہے،
موبائل کی اسکرین پر لکھ کر کے رکھ لیجئے، مجھے سونے سے پہلے ذکر کرنا، عادت ہونے تک، نہیں تو شیطان ایسے ہی بھلا دے گا۔ اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ شیطان کتنا بڑا خبیث ہے کہ ہم کو اور آپ کو نیکی سے روکتا ہے۔ اس کا ٹارگیٹ ہی ہے، اس کا مشن ہی ہے کہ مسلمان نیکی نہیں کرنا، نیکی کرنے سے پہلے اسے کیا تو ایک کام میں بزی کر دینا، اسے مصروف کر دینا، اسے یاد دلا دینا۔ یہ تو 1000 2500 کی بات ہو گئی میرے بھائیوں۔ اب تو میں ایک ایسا آسان عمل بتانے والا ہوں جس کے اندر تو اربوں خربوں کی تعداد میں آپ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اربوں خربوں کی تعداد میں آپ جو ہے نیکیاں کما سکتے ہیں، صرف 1000 2000 نہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ آئیے حدیث سن لیتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ جو بھی مسلمان جتنے بھی مومن مرد ہیں، جتنے بھی مومن عورتیں ہیں، اگر ان کے لیے استغفار کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی مومن مرد ہیں، جتنی بھی مومن عورتیں ہیں، ان سب کے ایک ایک کے بدلے ایک ایک نیکی اس انسان کے لیے لکھ دی جاتی ہے جو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے کہا کہ اللہ تو تمام مومنوں کی مغفرت فرما دے، آپ نے کہا کہ تمام مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرما دے، آپ نے دعا کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں اب دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، آپ کو کہنا ہے کہ اللہ مومن مردوں کی مغفرت فرما دے، اللہ مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے، یہ آپ کو کہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا میں جتنے مومن ہیں، سبحان اللہ، کسے معلوم بھائی؟ کوئی انسان گن سکتا ہے کتنے زندہ ہیں پورے دنیا میں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے مومن ہیں؟ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اربوں خربوں کی تعداد میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے مومن ہیں، مرد ہیں، سب کے بدلے ایک ایک نیکی، جتنی مومنہ عورتیں ہیں، سب کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں، اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہم کیسے دعا کریں؟ عربی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من کان حیا ومیتا، کہ اللہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں زندہ ہیں، مردہ ہیں، تو سب کی مغفرت فرما دے۔ لیکن عربی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جو بس ایسے ہی بول دیے اے اللہ جتنے مومن مرد ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جتنی مومنہ عورتیں ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ کیجئے میرے بھائیو، لوگ صرف اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے، وہ بھی آج کل وہ بھی نہیں کرتے، کس کے پاس ٹائم ہے، کس کو یاد رہتا ہے؟ بس کون تو مر گیا تو وہ 4 دن 5 دن جاتے قبرستان، زیادہ سے زیادہ 15 دن، اس کے بعد بھول جاتا ہو گیا، قبرستان نہیں، دعا نہیں، کیا بھی نہیں، مٹی نہیں، کیا بھی نہیں، مر گیا گیا، ایسا بولتے ہیں۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ جب ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں نا، تو وہاں پر جانے کے وقت میں جب ہم اور آپ کفن دفن میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہی حدیث آنے والی ہے، تو وہ جہاں ہم کیا بولتے ہیں، اکثر و بیشتر کیا بولتے ہیں مولوی صاحب کہ بھائی یہ بھائی مر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، خاموشی سے کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ اس قبرستان میں جتنے مومن مرد ہیں، جتنے مسلمان مرد ہیں، جتنے مومن عورتیں ہیں، جتنی مسلمان عورتیں ہیں، اے اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ اس طرح سے ضرور بھی ضرور کہیے۔ یہ میری عادت ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے وہاں کرتا ہوں کہ جس قبرستان کے اندر اگر یہ قبرستان ہے تو یہاں کے لیے، وہ قبرستان ہے تو وہاں کے لیے۔ کرنے میں کیا ہمارا ہی فائدہ ہے نا، ان کا بھی فائدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ تو ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ اربوں خربوں، اب اس سے بھی زیادہ نیکی سنیے، اور وہ نیکی تو اربوں خربوں چھوڑ دیجئے، ایک پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو حج کرنا ہے، یہاں جانا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کا میں نیکی نہیں بتلا رہا ہوں میرے بھائیوں، بہت ہی آسان نیکی ہے۔ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل پر ایک انسان کو 2 بڑے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عمل جانتے ہیں کیا ہے؟ سن لیجیے، حدیث ہی سن لیجیے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شامل ہوا، نماز جنازہ اس کی پڑھا، جنازہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بولے بھائی؟ نہ رکوع ہے نہ سجدے، بس 4 تکبیر ہے۔ تو جو انسان کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شامل ہوا تو اسے 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔
پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو مسلمان کسی مسلمان کے دفن میں شامل رہا، یعنی نماز جنازہ بھی پڑھا اور دفن میں قبرستان میں بھی گیا، وہاں تک شامل رہا، اسے دفن کر کے آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 2 قیرات کا مطلب کیا؟ وَمَا الْقِیرَاتَانِ، 2 قیرات کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجبلین العظیمین، 2 بہت بڑے پہاڑ کے برابر۔ اللہ اکبر، 2 بہت بڑے پہاڑ کے برابر جو ہے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے مسلم شریف کی، اس کے اندر ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قیرات جو ہے 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ مدینے کے اندر جو دیکھے نہیں دیکھے، اگر نہیں دیکھیں تو موبائل میں مار کر کے دیکھ لیجئے کتنا بڑا ہے۔ 1 قیرات جو ہے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے صرف جنازے میں شامل ہونے سے۔ اللہ اکبر، آج ہم اور آپ جو ہے اس عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے بس اپنے سگوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کا نماز جنازہ ہے مطلب جان پہچان نہیں ہے تو نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں بھائی آپ لوگ 2 منٹ رک جائیے کہ نماز جنازہ دیکھتا ہوں کچھ لوگ جلدی جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی یہ جنازہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے پتہ چلے گا، قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ ایک طرف تو لوگ جو ہے اپنے صرف سگوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری کوتاہی ایک یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اکثر و بیشتر اگر مسلمان بھائی کا ہے تو قبرستان نہیں جاتے، جو سگے ہیں 10-15 لوگ 20 لوگ جو ہے نا وہی جا رہے ہیں۔ اب آج کل تو گاڑی پر جنازہ لے جانے کا سسٹم پیدا ہو گیا، اب تو یہ سنت بھی مٹتی جا رہی ہے۔ گاڑی پر جنازہ لے جانا تو کافروں کا کام ہے، مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا، آخر سخت مجبوری ہے، ویسا ہے بڑے بڑے سٹیوں میں ہوتا ہے کہ 15-20 کلومیٹر دور جنازہ قبرستان ہے، تو کیا کیا؟ اب مسلمان عادت بنا لیا، ایک فیشن ہو گئی ہے۔ گاڑی پر جنازہ لے جانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، غیر قوم کا کام ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، ہاں مجبوری کی صورت میں بہت دور دراز آپ فتویٰ پڑھ لیجئے، کسی بھی عالم کو پوچھ لیجئے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب فقط جو ہے نا الٹے باتیں بولتے رہتے، ایسے بولتے رہتے۔ نہیں میرے بھائی، یہ حقیقت ہے۔ اب وہ سماج میں جیسا چلا لوگ بولتے یہی صحیح ہے، لیکن حق بات تو مجھے کہنی پڑے گی نا، یہ کافروں کا کام ہے یہ۔ اب یہ سنت بھی مٹ گئی، لوگ نہیں جا رہے، وہ 10 آدمی چلے جاتے ہیں، جس کے پاس گاڑی ہے اب وہی آدمی جاتا ہے، وہ بھی نہیں جاتا ہے۔ جنازہ کندھے پر لے کر کے جانے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے پیچھے چلو، جنازے کے ساتھ چلو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اجر اور ثواب ہے۔ لیکن آج یہ چیزیں ختم ہو گئی، وہ مجبوری کی صورت میں ہے، بہت سخت مجبوری، یہ نہیں کہ ہم اپنے سے مجبوری بنا لیں، بہت سخت مجبوری ہے، بہت دور قبرستان ہے، 20 کلومیٹر ہے، 10 کلومیٹر ہے، اور 10 کلومیٹر کون جائے گا؟ ہمارا قبرستان جو ہے کتنا دور ہے بولیے؟ یہاں پیدل انسان یہاں سے وہاں جاتا ہے، واکنگ کرتا ہے، 6 کلومیٹر واکنگ کرتا ہے چپکے اپنا چربی گلانے کے لیے، لیکن قبرستان نہیں چاہتا، کیا بولیں؟ تو لوگ آج اس کے اندر شامل نہیں ہو رہے، لیکن کتنا بڑا ثواب ہے دیکھ لیجئے۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں جنازے کے تعلق سے، بہت ترسیں گے میرے بھائی، بہت پچھتائیں گے، اور یاد کریں کاش وہ نیکی کر لیتا تو آج میرے پاس پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ایک ہماری غلطی ہے، کوتاہیاں ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو ایک فرض کفایہ ہے نا، ہم اور آپ جو ہے اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 100 کلومیٹر دور سے 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر، بلکہ لوگ اس سے زیادہ سعودی عرب سے ہوائی جہاز پکڑ کر کے آ جاتے، محبت بتلاتے، ماں کے جنازے میں آیا، باپ کے جنازے میں آیا، اگرچہ وہ کبھی نماز نہ پڑھتا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ اتنے دور دور سے لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، جو کہ فرض کفایہ ہے، لیکن جو فرض عین ہے، جو نماز فرض ہے، وہ اس کے لیے ہم اور آپ بازو سے، جو کہ 10 قدم پر ہمارا گھر ہے، 20 قدم پر ہمارا گھر ہے، سمجھ لیجئے کہ 50 قدم پر ہمارا گھر ہے، اس کے لیے ہم اور آپ نہیں آ پاتے ہیں۔ میرے بھائیو سن لیجئے، اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے فلاں کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی۔ اگر ہم دوسرے گاؤں میں ہیں تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تو اس کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا، لیکن اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تو نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی،
تو نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ اللہ ہم سے پوچھے گا، یاد رکھ لیجیے لوگ۔ لیکن دیکھا ہی جاتا لوگ جنازے کی نماز کے لیے بہت دلچسپی دکھاتا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات دکھائیے، اس سے زیادہ دکھائیے، ہونا بھی چاہیے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے نا۔ لیکن سوچئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے کہ اللہ ہم سے جنازے کی نماز سے پہلے فرض نماز کے بارے میں پوچھے گا، تو اس کا بھی اہتمام کیجئے نا۔ لوگ کالونی سے نہیں آ پاتے، نہیں مولانا گھر بہت دور ہے، کہاں سے ہوتا ہے، یہ لیجئے جنازہ کے لیے انسان حیدرآباد سے آ جاتا آدونی کو، لیکن فرض نماز کے لیے وہاں سے یہاں نہیں آ پاتا ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ تو اب سے نمازوں کا اہتمام کریں گے میرے دوستو۔ جب نمازوں کی بات آ گئی ہے تو اسی نماز ہی کے تعلق سے ایک سب سے عظیم فضیلت سن لیجیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، لیکن بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کا تعلق جو ہے جمعہ کے دن سے ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو روزہ رکھنے کا اور تراویح کی نماز پڑھنے کا ثواب والا دلانے والا عمل بتلا دیتا ہوں۔ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جمعہ کی جو اہمیت ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مسلمان جانتا ہے کہ جمعہ کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے۔ جتنی زیادہ اس جمعہ کی اہمیت ہمارے دین میں ہے، اتنی ہی زیادہ آج کل کے مسلمان اس سے غفلت میں ہیں۔ مسلمانوں کی نظر میں نہ تو اس جمعہ کی اہمیت ہے اور نہ اس جمعہ کے بیان کی اہمیت ہے۔ لوگوں نے آج میں کیا بتلاؤں اس جمعہ کے بیان کو مذاق سمجھ لیا، مذاق بنا لیا ہے، اور لوگ جو ہے جان بوجھ کر کے لیٹ آتے ہیں۔ مولوی صاحب بولتے رہتے ہمیں سب معلوم، کچھ ہی معلوم نہیں رہتا، جو دو چار باتیں معلوم ہو گیا۔ اب آج کل سوشل میڈیا نا، ویڈیو ایک سے ایک بڑے بڑے علماء کے بیانات ہیں، دو چار بیانات سن لیا تو بولتا کہ میرے سے بڑا کون سا عالم نہیں ہے، میں کائے کو بیان سنوں، لاسٹ میں جانا۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے انسان، آج کا مسلمان صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ سن لیجیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم جمعہ کی نماز میں پہلے آیا کرو، جمعہ کے بیان کا، خطبہ کا ختم ہونے کا انتظار نہ کیا کرو، جمعہ کی نماز کے لیے پیچھے نہ آیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جمعہ کے بیان میں لیٹ آئے گا نا، ہمیشہ پیچھے آئے گا، جب دیکھیے وہ 1:30 بجے آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے جنت میں جانے سے بھی پیچھے کر دے گا۔ اللہ کی پناہ، اگرچہ اس نے بڑے بڑے نیکیاں کیا ہو، اگرچہ اس نے حج کیا ہو، اگرچہ اس نے عمرہ کیا ہو، اگرچہ اس نے قربانی کی ہو، اگرچہ اس نے بڑے بڑے نیکیاں کی ہو، وہ جنت میں جانے والا ہوگا، لیکن وہ جمعہ میں پہلے نہیں آتا تھا، اس لیے اللہ کہہ گئے رک بھائی، تو یہیں رک، جنت میں نہیں جانا، تو سب سے لاسٹ میں اللہ اسے لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان جمعہ کے خطبہ سننے کے لیے نہیں آیا کرتا تھا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ جمعہ کا بیان اتنا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اپنے پورے کام کاج کو چھوڑ کر کے بیان سننے کے لیے بیٹھ جاتے، کان لگا کر کے سنتے ہیں، اپنا ہر کام چھوڑ دیتے، وہ کچھ کام کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے ہر جمعہ میں، لیکن جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے سارا کا سارا کام چھوڑ کر کے بیان سننے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ معصوم عن الخطا کا یہ عالم ہے، جو نورانی مخلوق ہے ان کا یہ حال ہے، اور ہم پاپی انسانوں کی عادت اور حالت دیکھ لیجئے کہ جان بوجھ کر کے جمعہ میں لیٹ آتے ہیں۔ تو اگر جان بوجھ کر کے جمعہ میں لیٹ آئیں گے نا تو جنت میں بھی لیٹ جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ اگر جمعہ میں پہلے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سن لیجیے حدیث، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، نہایا، غسل کیا اور کرایا، خود بھی کیا، اپنی بیوی کو بھی کرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں آیا، 12 بجے ہی آ کر کے مسجد میں بیٹھ گیا، اول وقت میں آ گیا، صرف اتنا ہی نہیں، اور جمعہ کے بیان میں خطبہ کے لیے شروع سے حاضر رہا، کہیں اٹھ کر کے نہیں گیا، یہ نہیں کہ آدھا سنا پھر چلا گیا، نہیں، شروع سے بیان سنا، بھی سنتے جائے فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ انسان جو ہے مسجد میں چل کر کے آیا، سواری پر نہیں آئے۔ یہ سواری پر آپ آ سکتے ہیں، پھر آپ جمعہ کے بعد پوچھیں گے مولانا سواری پر آ سکتے کیا، تو وہ فضیلت ملے گی کہ نہیں ملے گی میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، چل کر کے آئیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان سواری پر نہیں آیا، چل کر کے آیا، اور وہ انسان کیا کیا کہ امام کے قریب بیٹھا۔ دیکھیے جمعہ کے دن امام کے قریب آ کر کے بیٹھا اور پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر کے پورا بیان سنا، سویا نہیں،
حدیث کے اندر ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کان لگا کر کے بیان سنا اور بیچ میں کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی، لغو حرکت نہیں کی، کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھایا نہیں، موبائل سے کھیلا نہیں، داڑھی سے کھیلا نہیں، کسی کو بولا نہیں کہ شرارتی کر رہا چپ ہو جا۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک انسان اچھا سنتا رہتا بیان، کون تو بچہ شرارتی کرا تو اسے بولتے ہیں چپ ہو جا۔ سن لیجئے، اگر آپ نے دوران خطبہ، دوران بیان اگر آپ نے کسی کو کہا بچے چپ ہو جا تو آپ کا جمعہ گیا، جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کا جمعہ بیکار ہے، یہ سارا ثواب جو آپ سننے والے نا وہ پانی میں گیا، جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، جو انسان دوران خطبہ کوئی بیہودہ کام کرتا ہے، کسی کو چھیڑتا ہے، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھاتا ہے، بات کرتا ہے، بات بھی نہیں کرنا ہے۔ ابھی اس بارے میں کل ہی میں نے تفصیل سے درس دیا۔ ندام جمعہ کے دن آپ کو ایسے ہی بیٹھ گئے، اب یہاں پر آئے بیٹھ گئے، تب ہو گیا آپ کا جو ہے نا ادھر ادھر سے تعلق ختم ہو جانا، کون کیا کر رہا نہیں کر رہا، بس آپ جو ہے ایک دم گونگے بہرے بن کر کے میری طرف متوجہ ہو کر کے دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ لوگ یہاں بیٹھے رہتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، کون آیا نہیں آیا، کون جلدی آ رہا، کون پیچھے آ رہا ہے۔ بھائی کون جلدی آ رہا نہیں پیچھے آ رہا، اس سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف متوجہ ہو کر کے دیکھنا ہے۔ اگر لغو کام کیے، کسی سے بات کر لیے، کسی کو آپ نے ٹوک دیا، اب بچے لے کر کے آتے ہیں، بچے سے آپ نے کھیلا تو گیا، جی ہاں یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کا پرسنل معاملہ ہے، لوگ بچے کو کھیلتے رہتے۔ ایک بھائی نے کہا کہ مولانا لوگ بچے کو لے کر کے آتے، اب جماعت میں ہے تو اسے تھپکی دیتے رہتے نماز میں، چپ ہو جا چپ ہو جا، ایسا اشارہ کرتے رہتے، ایسا ایسا۔ بھائی نماز پڑھے نہیں مذاق بنا لی، یہ لیجیے۔ تو سنیے کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پہلے آیا امام کے قریب رہا، پورا خطبہ شروع سے لے کر کے آخر تک سنا، اور پھر اس نے کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک ایک قدم کے بدلے، یہ ایک قدم ایک ایک قدم کے بدلے، ایک قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے قدم کے بدلے 1 سال کے برابر قیام تراویح کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تہجد کی نماز، اللہ اکبر، کتنا اجر و ثواب ہے، دیکھ لیجئے کتنا عظیم اجر و ثواب ہے۔ لیکن ہم اور اب معمولی سمجھ رہے ہیں کہ جمعہ کا بیان معمولی نہ ہو میرے بھائیوں۔ جی ہاں سن لیجئے، یہ عبادت ہے، یہ جمعہ کی نماز اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا، لیکن ہم اور آپ اس سے غفلت میں ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب کسی اور عمل پر نہیں ہے۔ کتنا آسان ہے، بس نہا کر کے آنا ہے، چل کر کے آنا ہے، اور خطبہ صرف آرام سے سننا ہے، نہ دوسری کوئی عبادت کرنی ہے، نہ ہی قرآن پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ذکر و اذکار نہیں کرنا ہے، غور سے سننا ہے، اور دوران خطبہ سونا بھی نہیں۔ سو گئے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، آگے کھراٹے مارنے لگے تو ثواب گیا۔ بس غور سے آپ سنیے، سلام پھیریے امام کے ساتھ، 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کے برابر آپ ثواب حاصل کیجئے، 1 سال تراویح کی نماز پڑھنے کے برابر آپ جو ہے ثواب حاصل کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو اگلے جمعہ سے اس کا اہتمام کریں گے، بولے بھائی؟ ہاں، جہاں پر بھی جائے، جس مسجد میں بھی آپ نماز جمعہ پڑھے، جلدی جائیے، ایک عادت بنا لیجئے۔ بھائی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کیا جمعہ کی نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا؟ یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے، غیروں کو دیکھ لیجئے، اپنا جو تہوار وغیرہ ہے کتنا جوش اور خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور جان بوجھ کر کے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک مسلمان ہے جو اللہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو اتنا بڑا عید کا دن دیا ہے، اور اس میں ہم اور آپ پیچھے ہیں، ہم اور آپ کوتا رہیں گے تو پھر اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ سلسلہ باقی ہے میرے بھائیوں۔ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو ایک ایسا آسان عمل بتلاؤں گا جو آپ کی پسند کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک آپ آسان کام کریں گے، اللہ بولے گا قیامت کے دن کہ ادھر آ، تجھے کتنے حورا چاہیے سب لے لو۔ اب آپ لوگ سن کر کے خوش ہو گئے، حور چاہیے، ہاں یہ حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کہے گا ادھر آؤ بھائی عبداللہ عبد الرحمن، ادھر آؤ، یہ لو سامنے میں کتنے حورا تمہیں چاہیے سب لے لو۔ تو اگر اس عمل کو سننا چاہتے ہیں تو پہلے کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بہت ہی سمپل اور ایزی عمل ہے۔ اب یہ سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو اور بھی بڑے چھوٹے چھوٹے اعمال اور بڑے بڑے انعام اس کو سنائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔